تمام حکمت و تمام رأفت و شیعہ تاریخی طاقت اگر درست استعمال ہوتی، اگر ابو مسلم و ابو سلمہ بنو امیہ کو نابود کر کے بنو عباس کو تخت پہ بٹھا سکتے ہیں، تو اگر یہ دو بندے خیانتکار نہ ہوتے تو کیا امام صادق علیہ السلام کو نہیں اقتدار دلوا سکتے تھے؟ جو تمام طاقت تشیع کی استعمال کر کے ایک طاغوت کی جگہ دوسرا طاغوت لے آتے ہیں۔ امامت کی تبلیغ کرو، جمہوریت کی تبلیغ نہ کرو، خان صاحب کی تبلیغ نہ کرو، نیازی کی تبلیغ نہ کرو، خوشنما شعار اور خوشنما نعروں کی تبلیغ نہ کرو۔ کبھی خوشنما نعرے ہوتے ہیں فقر سے آزادی، کبھی حکمرانوں کے خوشنما نعرے ہوتے ہیں کہ اقتصاد بہتر کر دیا جائے گا، تعلیم کو فراہم کیا جائے۔ بکری کے بچے چر رہے تھے تو امام نے کہا اتنے بندے بھی میرے ساتھ ہوتے، شیعہ اتنے بھی میرے ساتھ ہوتے، میرے شاگردوں میں سے اتنے اگر میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا، نظام امامت قائم کر دیتا، لیکن میرے ساتھ اتنے بھی نہیں ہیں۔ وہ سدیر سیروفی کہتا ہے میں نے جا کے گنے وہ بچے، 17 بچے تھے بکریوں کے، 17 بچے، اور امام کہہ رہے میرے پاس 17 بندے نہیں۔ معظم نے 4 نکات بیان کیے ہیں، یعنی امام صادق علیہ السلام کی سیاسی موقف، سیاسی اسٹریٹجی کیا تھی؟ نہ بنو امیہ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ بنو عباس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی آپ نہ خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ شہباز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آیا خاموش رہنا چاہتے ہیں؟ اپنے مدرسے میں آپ بند رہنا چاہتے ہیں؟ حجرے میں بند رہے؟ اس طرح کی تہمتیں، یہ سب تہمتیں امام صادق علیہ السلام پر بھی لگی، اور اسی طرح کی جذباتی افراد نے لگائی ہیں۔ ایسا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تہمتیں نہ لگتی تو تعجب تھا، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی روش، اسٹریٹجی آشکار تھی۔ پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ رہبر معظم کے اسی کتاب سے میں آپ کے سامنے نکات ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی اسٹریٹجی ہے، اول کیا ہے؟ تبیین اسلام ناب و تبلیغ گستردے۔ آپ خود ہی اس کا ترجمہ کر لیں، ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ نے اپنے پاس سے یہ چیزیں لے آئی ہیں۔ پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ اسلام ناب کو بیان کرو، بیان۔ یہ حجرے میں بند ہونا نہیں ہے، یہ میدان میں حاضر ہونا ہے۔ یہ میدان کی 4 دیواری میں، مدرسے کی 4 دیواری میں پہرے دار بٹھا کر بولنا نہیں ہے اور بند ہونا نہیں ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی اسٹریٹجی پہ عمل کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے اسلام ناب، حقیقی اسلام کا تعارف پیش کریں، تبیین کریں اسے۔ نمبر 2، تبلیغ کو بڑھا دیں، تبلیغ کو، نہ کہ اپنی حمایت حکمرانوں کے اعتبار سے بڑھا دیں۔ پورے کے پورے لوگوں کو جم کر کے آزادی مارچ اور فلاں نیازی اور فلاں خان صاحب اور ان کے دروں کے اوپر، ان کے دروازوں کے اوپر حاضر کر دیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ علی بن یقطین کی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اسٹریٹجی کیا ہے امام صادق علیہ السلام کی؟ امام فرماتے ہیں کہ اسلام ناب کو بیان کرو، تبلیغ کا دائرہ وسیع کر دو۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آج آپ مجھے بتائیے، جو سیاسی ہمارے رہنما موجود ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان سیاسی رہنماؤں میں تبلیغ کے اعتبار سے کس کی وسعت نظری پائی جاتی ہے؟ کس کی خدمات معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کس کی طرف سے مبلغ مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے ہیں؟ لیکن جو امام صادق علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلنے والا ہے، جو نظام امامت اور موقف امامت اور سیاست امامت کو سمجھنے والا ہے، وہ اپنے طلاب کو پورے کے پورے ان جگہوں پر بھیجے گا جہاں جہاں اس کی قدرت موجود ہے، مبلغ بنا کے بھیجے گا۔ آپ روش کے ذریعے سے اندازہ لگائیں، نہ کہ صرف اور صرف خطابت کے ذریعے سے دیکھیں کہ کون کس کا حمایتی اور کون کس کا حمایتی۔ اگر امامت کو پہچاننا ہے، دیکھیں کس کی روش امام کے مطابق ہے۔ امام پہلا خط کیا بتا رہے رہبر معظم؟ تبلیغ گستردے، اسلام ناب کی تبیین کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ امامت کی تبیین اور تبلیغ۔ مجھے بتائیے کہاں سے مسئلہ امامت کی تبیین اور تبلیغ ہو رہی ہے؟ کہاں پر امام اور امت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ کہاں سے نظام امامت کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں سے سیاست امامت کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں امامت کو راہ نجات اور راہ حل بیان کیا جانا چاہیے، کیا جا رہا ہے؟ سمجھ لے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کی راہ پر ہے، یہ مدرسہ امامت سے وابستہ ہے، یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام سے شخصیت وابستہ ہے۔ جو فرد بھی ان عناوین سے دور ہے یا اس کی زندگی میں یہ کارنامے خدمات کے طور پر موجود نہیں ہے، اسے سیاسی عنوان سے ترک کرنا لازم ہے ہمارے لیے، کیونکہ خط دوم یہ ہے کہ مسئلہ امامت کی تبیین کی جائے۔ پہلے کل اسلام ناب یعنی کل اسلام کا تعارف کرایا جائے، پھر اس میں سے ایک اسلام کے اہم ترین اساس، وہ جو چکی کی حیثیت رکھتا ہے، چکی کے اندر گھومنے والے پتھر کی جو حیثیت ہے یعنی امامت، اس کا تعارف کرائیں نظام کے اعتبار سے۔ وہ تبلیغ، یہ رہبر کا جملہ ہے، امامت کی تبلیغ کرو، جمہوریت کی تبلیغ نہ کرو، خان صاحب کی تبلیغ نہ کرو، نیازی کی تبلیغ نہ کرو، خوشنما شعار اور خوشنما نعروں کی تبلیغ نہ کرو۔ کبھی خوشنما نعرے ہوتے ہیں فقر سے آزادی، کبھی حکمرانوں کے خوشنما نعرے ہوتے ہیں کہ اقتصاد بہتر کر دیا جائے گا، تعلیم کو فراہم کیا جائے گا،
آج کے دور میں خوشنما نعرہ لگایا کہ غلامی سے آزاد کرائیں گے. اس سے کہو کہ ایک غلام سے وہ جو آل سعود کی غلامی کا پھندا گلے میں پڑا ہوا ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ شیطان کی جو غلامی کا پھندا پڑا ہوا ہے اس کا نام نہیں لیتے؟ وہ جو باطل نظاموں کی زنجیروں کے پھندے در پھندے ہماری گردن کے اوپر قوم کے پڑے ہوئے ہیں اس کا نام کیوں نہیں لے؟ کون سی غلامی سے آزادی ہے؟ یہ تو فریب دینا ہے. لہذا دوسرا ہے کہ تبلیغ امامت کی کریں. تیسرا فرماتے ہیں کہ وفادار، فعال، متحرک، تربیت یافتہ افراد کو جمع کریں. یہ مرحلہ سوم ہے. مجھے بتائیں کہ کون سے ہمارے سیاسی مذہبی لیڈر ہیں کہ یہ والی انہوں نے تجویز یا یہ والا پلان پیش کیا ہو؟ کہاں ہے فعال، وفادار؟ اور کس کے وفادار؟ جمہوریت کے، خان صاحب کے، یا نظام امامت کے، امام معصوم کے؟ کہاں پہ وفادار؟ بس تیسرا مرحلہ ہے کہ تربیت کے اعتبار سے وفادار. چوتھا ہے کہ ممکنہ ضربت طاغوتی حکام کے اوپر لگائی جائے. حکام کی بات کی ہے، اداروں کی بات نہیں کی. فرق کرنا لازم ہے. جس طرح گھر کی بات نہیں کی، گھر کے اوپر جو سربراہ بیٹھا ہوا ہے جس نے سارے مسائل خراب کیے ہوئے ہیں، نہ یہ کہ گھر والوں کو اذیت دینا شروع کر دیں. وہ کہیں گے ہمارا کیا قصور؟ یہ اوپر جو ہمارے سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہے باپ یا بھائی، اس کے مسائل ہیں. اسی طرح امت کے اندر حکام کی بات کی ہے. حکام کے اوپر کون سے حکام؟ طاغوتی، ظالم، غیر الہی، ان کے اوپر ضرب لگائیں. یہ چوتھا مرحلہ. یہاں سے چوتھے مرحلے سے انقلاب کا دور شروع ہو جائے گا. یہ چار اگر عناصر نہیں ہوتے انقلاب شروع نہیں ہوتا. شیعہ توانائی اور طاقت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام صادق کے اختیار میں نہیں تھی، بلکہ شیعہ جمعیت، شیعہ اکثریت، شیعہ جو پاور تھی وہ ساری شیعہ لیڈروں نے وہ چک لی، اور موقع پرست تھے. وہ موقع پرستی سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے وہ ماحول بنا لیا اور شیعوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور بنو عباس کے حق میں وہ طاقت استعمال کی. جیسے ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ، یہ دو بڑے لیڈر تھے، جرنیل تھے، جنہوں نے دراصل سیاسی نقشہ بدلا ہے. جو میں بارہا اشارہ کرتا ہوں کہ شیعہ تاریخی طاقت اگر درست استعمال ہوتی، اگر ابو مسلم و ابو سلمہ بنو امیہ کو نابود کر کے بنو عباس کو تخت پہ بٹھا سکتے ہیں، تو اگر یہ دو بندے خیانتکار نہ ہوتے تو کیا امام صادق علیہ السلام کو نہیں اقتدار دلوا سکتے تھے؟ جو تمام طاقت تشیع کی استعمال کر کے ایک طاغوت کی جگہ دوسرا طاغوت لے آتے ہیں، اور امام کے ہوتے ہوئے یہ تاریخی مواقع آئے ہیں جہاں شیعہ نے جب چاہا ہے اپنی طاقت کا اظہار کرنا نقشہ بدل دیا ہے. جیسے مختار ثقفی نے امام معصوم کے ہوتے ہوئے شیعہ طاقت اکٹھی کر کے نقشہ بدل دیا. اس شہر کا جو بہت مضبوط گڑھ بن گیا تھا بنو امیہ کا، اس نے نقشہ بدل دیا. لیکن یہ طاقت کبھی بھی امامت کے ساتھ متصل نہیں ہوئی، منسلک نہیں ہوئی. امامت سے ہمیشہ دور ہی رہے اور دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے. یہ شیعہ طاقت سیاست میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے اور بڑا انہوں نے کردار، تاریخی فیصلہ کن کردار. امام صادق علیہ السلام کو اپنے ایک جوشیلے بلکہ جوشنیلے صحابی نے سدیر سیرفی، وہ امام کو روز کہتا تھا، اکساتا تھا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں کوفہ میں آپ کے جھنڈے، خراسان میں آپ کے جھنڈے، بصرہ میں آپ کے جھنڈے، ہر طرف آپ کا ذکر، بینر، جھنڈے، نعرہ رضا آل محمد، رضا آل محمد، ہر جگہ پر. یہ آپ کیوں اٹھتے نہیں ہیں؟ وہ خود کہتا ہے امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر مجھے خچر پہ بٹھایا اور خود ایک سواری پر بیٹھ کر مدینے سے باہر ایک چشمے پہ لے گئے اور وہاں اتر کے امام نے کہا نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، عصر پڑھتے ہیں. امام صادق عصر الگ پڑھتے تھے. امام صادق علیہ السلام نے کہا عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں. ایک جگہ کہا امام نے وضو کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا تو چھوڑ دیا، کہا یہ نمکین ہے، کھارا پانی ہے، وضو مکروہ ہے اس سے. کہا دوسرے پہ جاتے، آگے ایک چشمہ تھا وہاں پر گئے، امام نے وضو کیا، نماز پڑھی. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھا تھا نا کہ میں قیام کیوں نہیں کرتا؟ میں قیام اس لیے نہیں کرتا کہ میرے ساتھ افراد نہیں ہیں. امام نے ایک ریوڑ کی طرف اشارہ کیا، بکریوں کے چھوٹے بچے جو ماؤں سے الگ کر دیے جاتے ہیں کہ ان کا دودھ نہ پئیں، یہ چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے چر رہے تھے. تو امام نے کہا اتنے بندے بھی میرے ساتھ ہوتے، شیعہ اتنے بھی میرے ساتھ ہوتے، میرے شاگردوں میں سے اتنے اگر میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا، نظام امامت قائم کر دیتا، لیکن میرے ساتھ اتنے بھی نہیں ہیں. وہ سدیر سیروفی کہتا ہے میں نے جا کے گنے وہ بچے، 17 بچے تھے بکریوں کے، 17 بچے. اور امام کہہ رہے میرے پاس 17 بندے نہیں ہیں. 17 بھی نہیں تھے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ. وہ کدھر گئے جنہوں نے درس پڑھا امام کے پاس؟ وہ سارے، کوئی قاضی القضات ہو گیا، کوئی مدرس اعلیٰ ہو گیا، کوئی نقیب بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی خطیب بن گیا، سرکاری ملازم تنخواہوں پہ جا کر جاب کرنا شروع کی طاغوت کے پاس جا کر. کسی نے اپنا الگ مذہب بنا لیا، کسی نے مسلک بنا لیا. اور اس طرح تشیع تاریخ میں مظلوم ہی رہا، امامت مظلوم رہی اور آج بھی مظلوم ہے.